والعاقبة للمتقين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال على نبينا علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بڑے مبارک دن عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی سرفرازی ہر وقت ہمارے اوپر ہوتی رہتی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایک محبت کا پیمانہ اتنا لبریز فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کے ماحول کو بھول جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے ماحول کو بھول جاتا ہے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب ذوالجلال صاف صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز جو ہے، نماز یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے، اس عبادت کے اندر تمام عبادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس عبادت کے اندر تمام عبادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم بار بار نماز کے بارے میں بار بار جگہ جگہ پر ارشاد فرماتا ہے۔ کہیں وقت کی اہمیت بتلاتا ہے، کہیں انسانی زندگی کے ماحول کو بتلاتا ہے، کہیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان میں جو امتیاز کرتی ہے اور جو ہماری فریاد کو اللہ تک پہنچاتی ہے، وہ عبادت صرف اور صرف نماز ہے۔ وہ عبادت صرف اور صرف نماز ہے۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا، ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عظیم اور مقدس تحفہ دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانے کا ارادہ فرمایا۔ اور یوں آتا ہے، اگر دنیا کے ماحول کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر کوئی شخص کسی کو تحفے سے نوازنا چاہے، کسی قیمتی چیز سے نوازنا چاہے، تو جتنی وہ قیمتی چیز ہوتی ہے اور جتنا وہ مقدس تحفہ ہوتا ہے، اتنی ہی اعلیٰ جگہ پر جا کر اسے دوسرے سے عطا کیا جاتا ہے اور دوسرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے لفافوں میں جو قیمتی سے قیمتی ہوتے ہیں، ایسے بند ڈبوں میں جو سب سے زیادہ اعلیٰ اور قیمتی ہوتے ہیں، اور ایسی جگہوں پر جو جگہیں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، اس جگہوں پر جا کر ان کو بلا کر اور ان کے سامنے اس تحفے کو پیش کیا جاتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہو میرا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے یہ نماز کا تحفہ دینے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم اور بلند و بالا مقام سدرۃ المنتہا سے اوپر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں جو پردے لگے ہوئے ہیں، تمام پردوں کو ہٹا کر آمنے سامنے میرا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خالق سے ملاقات کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا خالق نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ اتنا عظیم تحفہ ہے بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ کیوں؟ اگر دیکھا جائے اس عبادت کے اندر تمام عبادتیں جمع ہو رہی ہیں۔ نماز کے اندر استغفار بھی جمع ہے، نماز کے اندر قرآن بھی ہے، نماز کے اندر ذکر و اذکار بھی ہے، نماز کے اندر رکوع سجود بھی ہے، نماز کے اندر کتنی عبادتیں ہیں جو جمع ہو رہی ہیں، اور نماز کے اندر تقریباً علماء نے لکھا ہے 51 سنتیں جمع کی گئی ہے۔ کتنی؟ 51 سنتیں جمع کی گئی ہیں۔ تو 51 سنتیں جس عبادت کے اندر جمع ہو جائے وہ عبادت سب سے افضل اور ارفع ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ یہ بڑا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا ذکر۔ اس لیے اگر اس کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو یہ تمہیں برائی سے اور فواحش اڈوں سے اور غلط کاموں سے روک کر
تم کو بے حیائی کے اڈوں سے روک کر یہ تم کو اللہ کے گھروں میں اور ایسی جگہوں میں داخل کرے گی جہاں سے تمہارا اور اللہ اور خالق کا تعلق بالکل ڈائریکٹ جڑنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہی نماز ہے۔ اس لیے فرمایا اس نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا بنیادی عمل ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت میں جب بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اگر حساب لیں گے، سب سے پہلے اگر سوال کریں گے تو نماز ہی کے بارے میں سوال کریں گے۔ اول ما یحاسب کا لفظ آیا ہے روایت کے اندر کہ سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، سب سے پہلے اس مقدس تحفے کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے انسانی زندگی کے ماحول کو سامنے رکھ کر جو عبادات اور جو نعمتیں اس نے جمع کی تھی، اسی نماز کا حساب ہوگا، جس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادات کو جمع کر دیا، تمام عبادات کو جمع کر دیا۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، ہماری عبادات تو آج، ہماری نماز تو وہ نماز نہیں ہے جو نماز ہمیں اللہ سے ملا دے، نہیں تو نماز تو وہ ہے کہ نماز ہی مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان یہ فرق کرتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، اور نماز ہی یہ فرق کرتی ہے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اور نماز ہی یہ فرق کرتی ہے یہ مسلمان اعلیٰ تقوی کا اور اعلیٰ اخلاق کا پیمانے کا اعلیٰ اخلاق کے پیمانے کا ایک واضح ترین انسانیت کو رکھتا ہے، اور یہ دوسرا جو ہے یہ اخلاق کے پیمانے کو ڈاؤن کیے ہوئے ہے۔ یہی نماز یہ انسان کے اندر کیا کرتی ہے؟ یہ تفریق کرتی ہے، اور نماز ہی انسان کے اندر یہ امتیاز کرتی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ بدبخت ہے، یہ صحیح ہے، یہ کون ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نماز کے درمیان سے اہم ہوتی ہے۔ آج ہماری نماز اگر کوئی امام آج 10 منٹ کی نماز پڑھا دے تو پچھلے لوگ سب بولنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں میں دیر لگا دی، فلاں اس میں دیر لگا دی۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، زندگی کے ماحول تو یہ ہوتے تھے، صحابہ کی نمازیں آدھا گھنٹہ ہوتی تھی، صحابہ کی نمازیں 15 منٹ ہوتی تھی۔ فرائض نماز کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے عزیز ساتھیوں، ہماری فرائض نمازیں 4 منٹ اور 3 منٹ بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، نہیں تو 5 منٹ تو اصل ہو ہی گئی ہے زندگی میں۔ یہ زندگی کا ماحول کہاں تک بول چکے بھائی میرے عزیز ساتھیوں۔ میں آپ کو بتلا دوں نماز کیسی ہونی چاہیے۔ نماز ایسی ہونی چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے خلیفہ دوم ہے، اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، دشمن نے حملہ کیا، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، یہاں تک کہ جب حملہ ہوا تو غشی طاری ہو گئی اور فوراً گر پڑے۔ تو تمام صحابہ نے نیت توڑنا چاہیے، اور فرمایا جیسے ہی صحابہ اکھڑنے شروع ہوئے تو فرمایا کہ جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ لوگ جو ہے نماز میں جمے رہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، میری فکر مت کرنا، میری فکر وہی کرے گا جس نے میرے اوپر حملہ کروایا ہے، میری فکر بھی وہی کرے گا جس نے مجھے جام شہادت نوش فرمایا، جس نے مجھے جام شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا۔ آپ کون لوگ حفاظت کرنے والے؟ اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے مصلی پر بڑھایا اور فرمایا کہ نماز پڑھاؤ تمام صحابہ کو، اور تمام صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اپنی جگہ پر جمے رہے، کوئی نماز کو توڑ کر پیچھے نہ نکلے۔ اور بھائی میرے عزیز ساتھیوں، بتلاؤ تو صحیح، آپ کو بتلا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا گہرا زخم آیا تھا، اس گہرے زخم کی وجہ سے بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی، غشی طاری ہوتی تھی، اور اس کے باوجود ایک مرتبہ ایک صحابی نے کسی نے آ کر یہ فرما دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تو سنیے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، کتنا پیارا جواب دیا۔ نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، فرمایا نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ نماز تو اسلام کے اندر ایک بنیادی عمل ہے، نماز تو اسلام کے اندر پہلا سبق ہے، نماز تو اسلام کے اندر پہلا سبق ہے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، آج تو زندگی کے ماحول کو لوگ بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پکا سچا نمازی جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو پکا سچا نمازی سمجھتا ہے۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، میں بار کہتا ہوں، پکا سچا نمازی اس نے نہیں کہتے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے، پکا سچا نمازی اسے کہتے ہیں جو ہمارے علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ جس کے اندر 3 لائن کی محنت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کو مضبوط پکڑ لے تو اسے پکا سچا نمازی کہتے ہیں۔ وہ 3 لائن کی محنت کیا ہے؟ میرے نبی کی اخلاقی زندگی، میرے نبی کی معاشرتی زندگی اور میرے نبی کی معاملاتی زندگی۔ اخلاق
معاشرت اور معاملات، اخلاق، معاشرت اور معاملات، جس کے اندر یہ تینوں لائن کی محنت پائی جائے اور پھر وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اس کو اصل میں نمازی کہتے ہیں، اس کو اصل میں نمازی کہتے ہیں۔ آج وہ بھائی میرے عزیز ساتھیوں دیکھو، باہر ہمارے اخلاق کا کوئی نمونہ نہیں، باہر ہمارے اخلاق کا کوئی نمونہ نہیں، اور ہم لوگوں کو اخلاق دکھاتے پھرتے ہیں، ہم لوگوں کو اخلاق دکھاتے پھرتے ہیں۔ بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اس لیے نماز کو مضبوط پکڑو۔ قرآن کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ یہ نماز جو ہے یہ بڑا ذکر ہے، اس کے اندر تمام سنتوں کو، تمام احکامات کو، تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا، اور اس کے باوجود تمام عبادات کو جمع کر دیا گیا، اس لیے اس کا نام نماز رکھ دیا گیا۔ اور اس نماز کو عرش پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اس نماز کو عطا کیا۔ یہ سب سے اہم عبادت ہے، یہ سب سے اہم عبادت ہے، اس سے اہم عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بھائی میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عبادت کو پورے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق مرحمت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنتیں پڑھ لیں، جس نے سنتیں پڑھ لی وہ درود شریف پڑھے اللہ کے نبی۔